الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأطهياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا اے ایمان والو اللہ تعالی کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو، خالص توبہ، پکی توبہ. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. امید ہے یہ کہ تمہارا پروردگار تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا
وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل فرمائے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے انہیں رسوا نہیں کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کی روشنی، ان کے اعمال کی روشنی وہ ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہی ہوگی۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے اپنی روشنی کو مکمل فرما دے۔ واغفر لنا، اور ہمیں معافیاں عنایت فرما دے۔ انک علی کل شیء قدیر، بلا شبہ آپ ہر چیز پر کنٹرول رکھنے والے ہیں، قدرت رکھنے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا اس آدمی کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
قابل صد احترام و اکرام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، جمعۃ المبارک کی اس محفل اور اس نشست میں رمضان المبارک کے آخری جمعے اور آخری روزے میں اٹھائیسویں پارے میں سے سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ بھی آسان سے الفاظ میں آپ لوگوں کو سنا دیا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمودات و ارشادات میں سے ایک حصہ، ایک ٹکڑا، وہ بھی باترجمہ گوش گزار کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی عنایت سے رمضان المبارک کے ایام میں دن اور رات ہر مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو راضی کرنے لگا ہے۔ رب العالمین نے ہمیں توفیقیں بخشی ہیں اور ہم لوگوں کو یہ موقع فراہم کیا ہے روزے بھی رکھے، قرآن کی تلاوتیں بھی کیں، تراویح بھی پڑھی، قرآن تشریح و توضیح سے لوگوں کو بھی سمجھایا گیا۔ غرض کہ جو بھی عبادات ہیں دین اسلام میں، مالی عبادات ہوں، بدنی عبادات ہوں یا قولی عبادات ہوں، وہ بجا لائی گئی ہیں۔ رب العالمین سے یہی التجا ہے، التماس ہے کہ وہ اپنی بارگاہ میں ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قبول فرما لے اور اس کے عملی ثمرات اور نتائج وہ ہماری زندگی میں رکھ دے۔ قبولیت تبھی نظر آتی ہے جب اس کے اثرات جسم پہ نظر آئیں، پھر قبولیت ہے۔ اور اگر جیسے پہلے تھا
ویسا ہی لوٹ گیا ہے، یا جیسے پہلے تھا اس سے بھی زیادہ اب گناہگار بن کے اور بے حیا بن کے نکلا ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ کوئی فائدہ اسے نہیں ہوا، صرف موج میلہ تفریح ہوئی ہے، کھانے پینے کی موجیں اسے لگی ہیں، رمضان کا نام لے کے صبح بھی شام بھی کھانا ہی کھانا تھا، باقی عبادات نے اس کے اوپر اثر نہیں دکھایا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک پتھر ہے، پتھر، اس پتھر پہ آپ دانہ رکھ دیں گندم کا یا کوئی بھی دانہ رکھ دیں، جتنی تیز بارش بھی آئے نا یا جتنی ہلکی بھی بارش آئے وہ اسے پتھر سے گرا دے گی نیچے، اگر وہ پتھر پہ پڑا بھی رہے نا تب بھی فائدہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ پتھر میں سے کیا نکلنا ہے، کہاں اگنا ہے۔ اگر وہ دانہ زمین کے اندر گیا ہے اور پھر بارش ہوئی ہے تو ضرور امید کی جا سکتی ہے اس میں سے کچھ نکل آئے گا۔ اگر دل والی زمین نرم ہے، دل والی زمین درست ہے، دل والی زمین میں ڈر اور خوف موجود ہے، اس کے بعد آپ نے روزہ، قرآن، عبادتیں یہ چیزیں کی ہیں، پھر ضرور اس کا اثر آئے گا اور وہ آپ کے جسم کے اوپر، آپ کی باڈی کے اوپر وہ ظاہر ہوگا۔ اور کیسے ظاہر نہ ہو، ایک عام سا رنگ لو اور رنگ ساز کے پاس جاؤ، اسے کہو یہ سفید کپڑا ہے، اس پہ رنگ چڑھا دے، وہ تھوڑی سی چٹکی ہی ڈالے گا، کوئی یہ نہیں کہ پوری بوتل ہی ڈال دے گا، ایک چٹکی سی ڈالے گا اور اس میں اسے رگڑا دے گا، گرم کرے گا، رنگ اس کے اوپر چڑھ جائے گا۔ جب ایک عام سی چیز کپڑے کے اوپر اپنا رنگ چھوڑ رہی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نمازیں پڑھی ہیں، تراویح پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، قرآن پڑھا ہے اور وہ اپنا اثر نہ چھوڑے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر اثر نہیں نہ چھوڑ رہا تو پھر سمجھ لیجئے رنگ بھی ٹھیک نہیں ہے، پھر کام 2 نمبر ہے، پھر جعلی کام ہے، صرف آتا رہا ہے، مسجد کا منہ دیکھتا رہا ہے اور اسی تمنا اور آس میں رہا ہے کب رمضان ختم ہو اور کب ہماری جان چھوٹے۔ کافی وقت کے بعد 30واں روزہ آیا ہے، اس سے مومن کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ رب العالمین نے اس دفعہ پھر معاملہ پورا کر دیا ہے، 30 روزے ہو گئے ہیں۔ جو صاحب ایمان ہو اسے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور جس نے بازاروں کے لگانے ہیں چکر، سڑکوں کے دورے کرنے ہیں، باہر کی دنیا کی رنگینیاں دیکھنی ہیں، وہ تو کہے گا مر گیا میں، ایک روزہ اور رکھنا پڑ گیا ہوا ہے۔ تو یہ دلوں کے فرق ہوتے ہیں اور بندہ اس سے خود فیصلے کرتا ہے میرے دل کے اندر کیا کیفیت ہے، میرا دل رمضان کی جدائی میں کتنا غمگین ہے، کتنا پریشان ہے، اور میرے دل پہ کتنا بوجھ ہے کہ یہ عبادتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، ریاضتوں والا مہینہ، مغفرتوں والا مہینہ، جہنم سے خلاصی والا مہینہ
یہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، اور ایک دن بھی مہمان ساتھ رہے اور وہ جدا ہو تو اگر محبت اور درد دل رکھتے ہیں تو پھر ہر انسان کی کیفیت بجھی ہوتی ہے، اور اگر وہ چند دن ساتھ گزار جائے تو پھر انسان کے دل کے اندر ان کی جدائی کافی دیر اثر رکھتی ہے۔ اور جو پورا مہینہ ہی ہمارے ساتھ کہ ہم عبادتیں کرتے رہے، روزے رکھتے رہے، وہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، پھر مومن کو ضرور تکلیف ہوتی ہے، اور وہ اپنے رب سے یہی التجا اور التماس کرتا ہے، میرے مولا میری زندگی کی جتنی بھی بہاریں باقی رہ گئی ہیں مجھے صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ توفیق عنایت فرماتا رہ کہ میں عبادتیں کروں، رمضان سے فائدے اٹھاؤں اور تجھے راضی کر لوں۔ یہ ہر ایک کو تمنا رکھنی چاہیے اور اپنے رب سے یہ دعا کرنی چاہیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہم سے ان اعمال کو کیا کر لے، قبول کر لے۔ اس کی قبولیت ہوگی پھر کام بنے گا، قبولیت نہیں نہ ہوگی تو پھر کام نہیں بنے گا۔ بعض بندوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم مسجد میں آ گئے ہیں تو قبولیت ہو گئی ہے، نیکی کے راستے پہ چل کے گئے ہیں قبولیت ہو گئی ہے، قرآن پڑھنے لگے ہیں قبولیت ہو گئی ہے، اعتکاف بیٹھے ہیں قبولیت ہو گئی ہے، تراویح پڑھی ہے قبولیت ہو گئی ہے۔ نہیں بھائی، قبولیت ایسے نہیں ہوتی۔ قبولیت دل صاف ہو، اخلاص ہو، رب کا ڈر ہو، اس کی رضامندی ہو، اور پھر عمل کرنے کے بعد رو کے اپنے رب سے التجا کرے، میرے مالک اس عمل کو مجھ سے قبول کر لے، پھر قبولیت ہوتی ہے۔ اگر یہ بات سمجھ نہیں نہ آتی تو ذرا یوں سمجھ لو اس بات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دو طرح کے لوگ عبادت کرنے والے تھے۔ ایک طبقہ تھا خالص مومنوں کا، اور دوسرا طبقہ تھا خالص منافقوں کا۔ مومن بھی عبادت کے لیے چل کے آتے تھے اور منافق بھی عبادت کے لیے چل کے آتے تھے، مسجد میں آتے تھے۔ مومن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور منافق بھی پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ خالص مومن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعہ بھی سنتے تھے اور منافق بھی جمعے میں ہوتے، حتیٰ کہ آپ کے آنے سے پہلے چند باتیں بھی منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی کیا کرتا تھا۔ صدقہ و خیرات بھی کرتے تھے، نبی کے ساتھ میدانوں میں جہاد میں بھی جایا کرتے تھے۔ دل کے اندر کیا تھی؟ منافقت اور بے ایمانی۔ میں بات سمجھا رہا ہوں، ذرا سمجھیے گا۔ دل کے اندر بے ایمانی اور منافقت تھی، ظاہر کچھ اور باطن کچھ۔ ظاہراً تو دکھانا چاہتے تھے ہم بھی نبی کے ماننے والے ہیں، ہم بھی نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے ہیں، ہم بھی نبی کے پیچھے جہاد میں ساتھ جانے والے ہیں۔ ظاہراً تو یہ دکھاتے تھے، اندر پتہ کیا تھا کہ یہ تو صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں کی تلوار یا مسلمانوں کا کوئی حملہ یا کوئی چیز ہمیں نقصان نہ دے۔ ان کے ساتھ رہنا ہے تو ذرا ان کے ساتھ ان کا لبادہ اوڑھ کے رکھو۔ اور اندر چیز کیا چھپی ہوئی تھی؟ جو ہماری مرضی میں آئے گا نا، یہ میرے جملے یاد رکھنے ہیں، جو ہماری مرضی میں آئے گا نا وہ ہم کریں گے۔
مومن کیا کہتے تھے؟ جو ہماری مرضی میں آئے اسے ہم پیچھے کریں گے، جو رب کی مرضی ہوگی اسے آگے کریں گے. یہ مومن ہے، یہ فرق ہے. اور یہ اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ اپنے اندر وہ کیفیت لاؤ جس کیفیت میں اگر رب العالمین کا حکم آ جائے، قرآن کا حکم آ جائے، نبی کی سنت کا وہ فرمان آ جائے، پھر میرا نفس کہتا ہے کہ نہیں، لوگوں کو اور باقیوں کو راضی کرنے کے لیے یہ کرنا ہے، اسے پیچھے کر دو. اور کس کو آگے کرنا ہے جی؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو. اب تو ہو مومن، نہیں تو دوسری طرف خود سمجھ جاؤ کہ ہم کیا ہیں. کیونکہ ایمان والے، خالص ایمان والے، وہ سمجھوتا نہیں کرتے تھے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اوپر. پر یہ بھی یاد رکھیے، بندہ ایک کوشش کرتا ہے، محنت مارتا ہے، میں اپنے رب کو راضی کروں، پر اس کے خمیر کے اندر گناہ والا مادہ، نسیان والا مادہ، وہ اس کے خمیر کے اندر موجود ہے. پوری زندگی اس کی کشمکش لگی رہتی ہے، کبھی اس پر نیکی حاوی ہو جاتی ہے اور کبھی اس پر بدی حاوی ہو جاتی ہے. نیکی حاوی ہو جائے وہ بہترین انسان ہوتا ہے، اور اگر اس پر بدی حاوی ہو جائے وہ برا اور بدترین انسان ہوتا ہے. جب نیکی حاوی ہو انسان کے اوپر، پھر اس کی ایمانی طاقت بڑی مضبوط ہوتی ہے. وہ گناہ کرنے بھی لگے یا گناہ کی طرف چلنے بھی لگے یا سوچ بھی آئے نا، وہ فوراً کہتا ہے نہیں، میرا رب ناراض ہو جائے گا، میرا مالک ناراض ہو جائے گا، میں نے یہ کام نہیں کرنے. وہ اس کی نیکی کی طاقت اور ایمان کی طاقت ہوتی ہے جو اسے روکتی ہے. جب گناہ کی طاقت کا غلبہ ہو جائے انسان پر، پھر انسان کیا کرتا ہے؟ تھوڑی سی لائٹ جلتی ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن وہ جلدی ہی بجھ جاتی ہے اور وہ دلیر ہو کے گناہ کرتا ہے، اور اپنے گناہ کے اوپر دلیلیں بھی دیتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں، وہ صحیح کر رہا ہوں. سمجھ لیجئے اس بندے کا دل سیاہ ہو چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے. اس بندے کے اندر وہ کیفیت نہیں رہی جو اسے اٹھائے اور جو اسے لے کے آئے. اب کیا اس بندے کی واپسی ہے کہ جس کا دل سیاہ ہو گیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ سیاہ نقطہ بن جاتا ہے اس کے دل کے اوپر. اگر وہ توبہ کر لے، وہ صاف ہو گیا، ختم. گلاس میں کوئی چیز گر گئی ہے نا، کوئی چھینٹ پڑ گئی ہے، کوئی گندگی آئی ہے، اب اس گلاس کو پانی الٹا کرو اور اس میں پانی ڈالو تو وہ کیا ہو جائے گی؟ صفائی شروع ہو جائے گی اس کی. اگر تو وہ بندہ جس کے اندر برائی کا غلبہ ہے، وہ بندہ رجوع کرتا ہے، معافی مانگتا ہے رب العالمین سے، تو رب اس کا وہ نقطہ کیا کرتا ہے؟ دھو دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے. اگر وہ دلیر ہو جائے، وہ کہتا ہے گناہ تو میں نے کیا ہی نہیں، میں تو اسے گناہ سمجھتا ہی نہیں ہوں. مثال کے طور پہ دیکھیے،
بد نظری، اپنی نظر کو غلط جگہ استعمال کرنا، غیر محرموں کو دیکھنا، بے حیائی کی چیزیں دیکھنا اور بے حیائی کی جگہ پہ استعمال کرنا، یہ ممنوع ہے۔ قرآن مجید نے منع کیا اس سے۔ ایمان والوں کو حکم دیا یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو کیا رکھو؟ پست رکھو، نیچے رکھو اپنی نگاہوں کو۔ اب حکم رب نے دیا ہوا ہے، بندہ جب اسے کہتا ہے یہ تو گناہ ہی کوئی نہیں ہے، اللہ کی مخلوق کو دیکھو، جہاں بھی جو آتا ہے بورڈ کے اوپر عورتوں کی تصویریں لگی ہیں، اخباروں میں آئی ہیں، وہ دوڑ دوڑ کے بھاگ بھاگ کے جاتا ہے، اور عورتیں گزرتی ہیں بے پردہ انہیں دیکھنے لگ جاتا ہے، تو سمجھ لیجئے یہ بندہ دلیر ہو گیا ہے گناہ کے اندر، اور اس بندے کے دل پہ نقطہ نہیں، اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ کیونکہ جو بندہ نیکی کا غلبہ کرے گا وہ بندہ فوراً اپنے آپ کو سنبھالے گا کہ نہیں، اس عمل سے میرا رب کیا ہو جاتا ہے؟ ناراض ہو جاتا ہے۔ اب جب گناہ بڑھ گیا ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کر لے بندہ، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ نقطہ دھل جاتا ہے، سیاہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ جو ٹکڑا ہے نا جسم کے اندر وہ صحیح ہو جائے، پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ برباد ہو جائے نقطہ، تو پھر یاد رکھ لو وہ لوتھڑا خراب ہو گیا تو پورا جسم گیا، برباد ہو گیا۔ فرمایا وہ کون سا ٹکڑا ہے دل کے، وہ جسم کے اندر؟ الا وہی القلب، لوگوں خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، وہ کون سی چیز ہے؟ دل ہے۔ یہ دل صحیح ہو، جسم بھی کیا ہے؟ صحیح، روح بھی صحیح۔ اگر یہ جسم برباد ہو جائے، یہ لوتھڑا برباد ہو جائے، پورے کا پورا جسم گیا اور تباہی و بربادی ہو گئی۔ اسلام نے اپنی تعلیمات میں انسان کے لیے جو گناہ کی زندگی گزار رہا ہے اس کے لیے واپسی کا راستہ رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ پہلے مذاہب کے اندر بڑی سختی تھی، توبہ تب تک نہیں ہوتی تھی جب تک ایک دوسرے کو قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ ایک دوسرے کو مارو، قتل کرو تو توبہ ہوگی۔ حتیٰ کہ یہاں تک بھی ہوتا تھا کہ جو وجود پہ کپڑے ہیں انہیں بھی جلاؤ، جو چمڑا ہے اسے بھی کاٹو، یہاں تک معاملات تھے۔ توبہ کی بہت زیادہ سختیاں تھیں کہ توبہ اس طریقے سے قبول ہوگی۔ اسلام اور مسلمانوں پہ رب نے بڑی مہربانی کر دی ہے۔ صرف اتنا کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ رب کو یاد رکھتے ہوئے سچے دل کے ساتھ اس سے معافی مانگ لو۔ اب جب معافی مانگو گے نا سچے دل سے تو رب العالمین بھی کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ میں نے کہا ہے سچا دل۔ اب سچے دل کا کیا مطلب ہے؟ بندہ کہے میرا دل سچا ہے، میں معافی مانگ رہا ہوں، اسے سچا دل نہیں کہتے۔ سچے دل کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں ابتدائی طور پہ۔ سچے دل کے لیے 3 چیزیں، اسے ہر بندہ یاد رکھے، ہر چھوٹا بڑا بوڑھا عورت جوان مرد، ہر بندہ اسے یاد رکھے، کیونکہ گناہ تو ہونے ہیں، غلطیاں تو ہونی ہیں،
پر دیر نہیں لگانی چاہیے اپنے رب العالمین سے معافی مانگنے کے اندر، رجوع کرنے کے اندر. اور جب آپ سچے دل کو لائیں گے سامنے تو پھر 3 چیزیں ضروری ہیں. نمبر 1، جو گناہ کیا ہے، سود ہے، شراب ہے، رشوت ہے، بے ایمانیاں ہیں، حرام خوریاں ہیں، اور شرک ہے، بدعات ہیں، بے حیائیاں ہیں، گانے ہیں، یہ جو غلط کام کیے ہیں نا زندگی میں، اس پہ شرمندگی ہونی چاہیے. بڑا برا اور گندا اور میں نے ابس کام کیا ہے، یہ اس پہ شرمندگی ہونی چاہیے. یہ پہلی شرط ہے صدقے دل اور سچے دل کی، کہ اپنے ماضی پہ کیا کرنی ہے؟ شرمندگی، افسوس کہ میں نے بڑا غلط کام کیا ہے. یہ نمبر 2، موجودہ وقت میں حال کے اندر جو گناہ کر رہے تھے اس سے فوراً رک جانا، اسے چھوڑ دینا، اس سے ہٹ جانا، یہ دوسری شرط ہے سچے دل کی، صدقے دل کی. تیسری شرط یہ ہے آنے والے وقت میں تہیہ کر لو کہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا، میں اپنے رب کو ناراض نہیں کروں گا. یہ بالکل تہیہ کر لے. 3 چیزیں جمع ہو جائیں تو سمجھ لو توبہ کا معاملہ آسان ہو گیا ہے. ابھی توبہ مکمل نہیں ہوئی، یاد رکھنا، ابھی توبہ مکمل نہیں ہوئی. یہ باتیں دماغ میں، دل میں بٹھانے والی ہیں، اور انہیں بٹھا کے میں بھی عمل کروں، آپ بھی اس پہ عمل کریں کہ ابھی توبہ کی سمجھ لیجئے ابتدا ہو گئی ہے. ماضی پہ کیا کیا ہے؟ شرمندگی، افسوس کہ بڑا غلط کام کیا ہے. حال میں کیا ہے؟ کیوں جی؟ ہاں اے توبہ کرنی جے، میں بھی تے تسی بھی، تاں کو رب دے عذاب ٹلنے جے. نہیں تے ایک تو بعد دوجا عذاب، دوجے تو بعد تیجا عذاب، یہ ٹل دے نہیں پہ، یہ ودی جاندے نے. اور پھر یاد ہونا چاہیے کرنا کیا ہے. موجودہ وقت میں گناہ سے کیا کرنا ہے؟ رک جانا ہے. آنے والے وقت میں کیا تہیہ کرنا ہے؟ آئندہ میں گناہ. اب سمجھو آپ کا بس یہ تھوڑا سا دروازہ اوپن ہوا ہے، ابھی داخلہ نہیں ہوا، معافی کا داخلہ بھی نہیں ہوا. داخلہ کب ہوگا؟ جب چوتھی شرط پوری ہوگی. چوتھی شرط بڑی قیمتی ہے. وہ پتہ کیا ہے؟ جنوں تنگ کیتے ہیں، جس کا حق کھایا ہے، جس کی زمین پہ قبضہ کیا ہے، جس پر ناجائز ظلم کیا ہے، جن رشتہ داریوں کو توڑا ہے اور اذیتیں دی ہیں ایک دوسرے کو، جب تک معافی نہیں مانگو گے ان سے یا معاف نہیں کرواؤ گے ان سے، اس وقت تک توبہ پوری نہیں. یہ بات میری بالکل لکھ لو، پکی یاد کر لو. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا سارا سال جو مرضی کرو، رج رج گناہ کرو، لٹو لوکاں دے مال تے کرو 2 نمبریاں، کرو حرام خوریاں اور ذخیرہ اندوزیاں، ناجائز منافع کماؤ لوگوں کو، لوٹو لوگوں کو، پھر آخر میں جی رمضان میں جا کے
بیت اللہ الحرام میں عمرہ کرائیں گے تو معافی ہو جائے گی. پول لگ گئی ہے. ایک اسے غلط مسئلہ دس دیتی ہے جی. لاکھ عمرے کر لو, لاکھ طواف کر لو, لاکھ زوراں لا لو, کوئی معافی نہیں جے لبنی. بالکل. یہ میں لوگوں کی کثرت دیکھ رہا ہوں, تجارتوں میں ہیرا پھیری اور بے ایمانیاں اور بے حیائیاں عروج پہ. بس اتنا ذہن بنا لیا ہوا ہے, ہم عمرے پہ جائیں گے تو وہاں پہ جا کے معافی لے آئیں گے, بیت اللہ کا طواف کریں گے تو وہاں معافی کا لیبل لگا ہوا ہے, وہ اٹھا کے اپنے اوپر چسپاں کر لیں گے. کبھی بھی معافی نہیں ہوگی, کسی صورت بھی معافی نہیں ہوگی. معافی تب ہوگی جب جس کا حق کھایا, جس کا پیسہ کھایا, جس کا مال کھایا, جس کو تکلیفیں دیں, جسے مار پٹائی کی اور جس کو اذیت و تکلیف دی, جب تک اس سے معافی نہیں مانگو گے اور وہ معاف نہیں کرے گا, جان چھوٹے گی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی آخری نماز ظہر کی نماز پڑھانے مسجد میں آئے. اتوار والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آئے ہیں. جو آپ نے باقاعدہ طور پہ نماز پڑھائی نا, باقاعدہ طور پہ تسلسل کے ساتھ پڑھائی نماز, وہ آپ نے مغرب کی پڑھائی ہے. ان دونوں میں فرق یاد رکھنا ہے, کیونکہ احادیث میں دونوں آتی ہیں اور بندہ کشمکش میں ہو جاتا ہے, پتہ نہیں زور کی پڑھائی ہے, پتہ نہیں مغرب کی پڑھائی ہے. اس لیے آسانی کر رہا ہوں آپ کے لیے. جو آپ نمازیں مسلسل پڑھا رہے تھے اس میں آخری نماز کون سی پڑھائی ہے؟ مغرب کی نماز پڑھائی. اور عشاء کی نماز سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی ہوش میں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے نماز کا کیا بنا. جیسے ہم معمولی سمجھتے ہیں نا, معمولی نہیں, آپ پوچھتے ہیں نماز کا کیا بنا. قریب لوگ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ آپ کے انتظار میں کھڑے ہیں, آپ تشریف لائیں, نماز پڑھی جائے عشاء کی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ہوشی طاری ہو جاتی, کیونکہ موت کی کیفیات وہ سلسلے شروع ہو رہے تھے. پھر ہوش آتی, پانی میں ہاتھ ڈالتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنے چہرے پہ یوں ڈالتے اور کہتے ایھا الناس لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. اوے لوگو, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی الہ نہیں, میں بھی اس کا شریک نہیں, میں بھی موت کے اس سفر پہ روانہ ہو رہا ہوں, اور جس پہ موت نہیں آئے گی وہ صرف کون ہے؟ وہ میرا رب ہے, اس کا کوئی بھی شریک نہیں. یہ اعلان کر رہے ہیں ان للموت سکرات. لوگوں, موت کی تلخیاں بڑی سخت ہوتی ہیں, بڑی سخت ہوتی ہیں. اس لیے آپ نے دعا بھی سکھائی ہے, یہ یاد کر لو, ہر بندہ مانگا کرے اور ہر بندہ یہ دعا کیا کرے. کون سی والی دعا؟ اللہم انا نعوذ بک من سکرات الموت. اللہم انا نعوذ بک من سکرات الموت. اے اللہ, ہم تیری پناہ میں آتے ہیں موت کی تلخیوں سے اور شدتوں سے. اور اگر رب کی پناہ مل جائے پھر آسانیاں ہو جائیں گی, وقت وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ آپ کی مسلسل نماز تھی مغرب کی. طبیعت میں افاقہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتوار والے دن ظہر کے وقت آپ نے کہا مجھے لے چلو, ذرا مسجد میں لے چلو, کیونکہ وجود میں وہ سکت نہیں تھی کہ اب جا سکتے تھے مسجد کے اندر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ
اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے سہارا دو اور سہارا دے کے مجھے کہاں لے چلو؟ مسجد میں لے چلو۔ مسجد میں نماز کھڑی تھی، نماز کی امامت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے۔ سمجھ آنی چاہیے بات، جسے میرا نبی اپنے مصلی پہ کھڑا کرے وہ پکا مومن ہے کہ یا کوئی رولا؟ اس کے بارے میں جو غلط بات کر رہا ہے وہ پکا بے ایمان اور منافق ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پہ ہیں، آپ یوں نکلے ہیں، یہ دروازے سے یوں پردہ ہٹا آپ نکلے ہیں نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنکھ کی یہ جھلک یہ دیکھ رہی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہاروں کے ذریعے تھے، حدیث میں ہے آپ کے دونوں پاؤں کے انگوٹھے زمین پر خط کھینچ رہے تھے۔ کل جب میرے نبی چلتے تھے نا درمیانی چال، کوئی تیز چلنے والا بندہ بھی میرے نبی کے ساتھ مل نہیں سکتا تھا چال میں، لیکن سبق کیا سمجھ آ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بندے ہیں، انسان ہیں، رب نہیں ہیں، نہ رب کے پارٹنر اور شریک ہیں۔ یہاں بھی کمزوریاں ہی نظر آ رہی ہیں، کمزوریوں سے پاک کون ہے؟ میرا رب ہے۔ یہاں بھی کمزوری یوں کہ سہاروں کا ذریعہ لیا ہے اور اشارہ کر رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے ہیں؟ پیچھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے آگئے ہیں مصلی کے اوپر، اب مصلی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے پیچھے موجود ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے پیچھے ساری صفیں لوگوں کی موجود ہیں۔ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور مکبر کا کام کیا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جب نماز مکمل ہو گئی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنا چہرہ پھیرا، سب سے پہلے میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری موجودگی میں تو مصلی پہ کیوں آیا ہے، یہ نہیں کہا۔ پتہ کیا کہا؟ میں نے اشارہ کیا تھا پیچھے کیوں ہٹے ہو، میں نے کہا تھا مصلی پہ کیا کرو؟ رہو مصلی پہ، رہو مصلی پہ، میں پیچھے نماز پڑھنے آیا ہوں، پیچھے کیوں ہٹے ہو؟ پتہ کیا کہا؟ سچے محبوب نے، سچے محب نے، صادق و مصدوق نے کیا کہا؟ کہا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ امام الانبیاء خاتم المرسلین تشریف لے آئے اور وہ مصلی پہ کھڑا رہے، یہ قحافہ کے بیٹے کی مجال نہیں، اللہ کے نبی، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دعائیں دیں وہ میرا رب ہی جانتا ہے۔ اور پھر پتہ کی جو اگلی بات سنانے لگا تھا، اصل بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے بھی آنسو جاری ہیں، صحابہ بھی وہ کیفیت دیکھ کے نا صحابہ بھی رو رہے ہیں، کیونکہ آثار تو محسوس ہوتے ہیں نا، کوئی ہم سے جدا ہونے والا ہے، آثار تو نظر آتے ہیں۔ صحابہ بھی غمگین ہیں، پریشان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
میں نے جس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، کوئی میں نے برا بھلا کہا ہے، یا میں نے کسی کو ہاتھ لگایا ہے، میں اپنا جسم پیش کر رہا ہوں، مجھ سے بدلہ لے لو، میں اپنے آپ کو حاضر کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں دنیا میں میرا معاملہ صاف ہو جائے۔ آخرت کے معاملے بڑے سخت ہیں، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، آخرت کے معاملے بڑے سخت ہیں۔ میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں، وراثت کے معاملے میں جو گڑبڑ کرتے ہو اس سے باز آ جاؤ۔ تمہاری نمازیں، تمہارے حج، تمہارے صدقے، تمہاری خیراتیں، تمہارے روزے، ایک بھی چیز قبول نہیں ہوگی۔ یاد رکھنا، اگر اس آڑ میں ہو نا، ہم جاتے ہیں قاری صاحب کے پاس، جمعہ پڑھ کے آتے ہیں، نمازیں پڑھ کے آتے ہیں، قرآن سن کے آتے ہیں، ہم جنتی ہیں، کوئی نہیں۔ اگر مال کھایا ہوا ہے کسی کا، وراثت کھائی ہوئی ہے کسی کی، یاد رکھ لو کوئی معافی نہیں ہوگی جب تک وہ واپس نہیں کرو گے۔ اس لیے اسے معمولی نہ سمجھنا، اسے بالکل ضروری سمجھنا کہ جس کا کوئی حق کھایا، کسی سے زیادتی کی، تو اس سے کیا کرنا ہے؟ معافی لینی ہے۔ ترلے بھی ڈالنے پڑے، منتیں بھی ڈالنے پڑیں، دروازے پہ بھی بیٹھنا پڑے، اس کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے، تب بھی معافی لے لو۔ یہ معافی وارے کے اندر ہے۔ جو معافی، جو معاملے آخرت کے اندر ہوں گے وہ تمہارے سوچ میں بھی نہیں ہے، اور وہاں کوئی چھڑانے والا بھی نہیں اور کام آنے والا بھی نہیں ہے۔ تو اسے کہتے ہیں حقیقی توبہ، سچی توبہ۔ اب ذرا اللہ کی کتاب سے اسے سمجھیے گا تو انشاءاللہ بات بالکل آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو، اے مومنوں، توبوا الی اللہ، اللہ تعالی کی طرف اپنا رخ پھیر لو۔ توبہ کہتے ہیں اپنا رخ پھیر لینا۔ جس گناہ میں وہ پہلے لگا ہوا تھا اس گناہ کو چھوڑ کے نیکی کی طرف اپنا رخ پھیر لینا۔ اگر وہ سود میں پڑا ہوا تھا، اگر وہ جوئے میں پڑا ہوا تھا، اگر وہ بے حیائیوں میں پڑا ہوا تھا، اور اگر وہ ذخیرہ اندوزیوں میں اور ناجائز منافعوں میں اور لوٹ مار میں اور بے نمازیوں میں پڑا ہوا تھا، اب کیا کرے؟ دیر نہ لگائے، فوراً اللہ کی طرف اپنا رخ پھیر لے، اپنی توجہ کر لے۔ سب سے بڑا شیطان کی طرف سے یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ ابھی تیرا بہت وقت پڑا ہوا ہے، ابھی تو تیری جوانی ہے، ابھی تو تجھ پہ بڑھاپا آنا ہے، توبہ کا بڑا وقت موجود ہے، توبہ بعد میں کر لینا۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہوتا ہے۔ گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، دیر نہیں لگانی چاہیے، اپنے رب کے سامنے فوراً سر مسجود ہو جاؤ، وضو کر لو اور 2 رکعت نماز نفل توبہ پڑھو اپنے رب کے سامنے، اور 2 نفل پڑھ کے پھر اپنے رب کے سامنے آہوں کے ساتھ، سسکیوں کے ساتھ، آنسوں کی برسات میں اپنے رب کے سامنے رونے لگ جاؤ، اور تمہارے دل و دماغ میں وہ گناہ چل رہے ہوں، میرے مولا میں نے یہ گناہ بھی کیا، میں نے یہ بھی تیری نافرمانی کی، میرے مولا یہ بھی میں نے تیری نافرمانی کی، میرے مولا
اب تو میں تیرے دربار میں آ گیا ہوں میرے مولا، مجھے معاف کر دے، مجھے دھکا نہ دینا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ انما التوبہ، توبہ تو بس ان لوگوں کی ہے، للذین یعملون السوء بجہالہ، جنہوں نے گناہ کیے ہیں، نادانیوں میں کیے ہیں، سمجھ نہیں تھی نا تو گناہ کرتے رہے، بے پردگی ہوتی رہی، پردہ اتارے رکھا، غیر محرموں سے گفتگو اور اختلاط کیا، اور بے حیائی کے معاملے، گانے بجانے اور ڈرامے اور فلمیں، یہ ساری چیزیں بے حیائیوں کے یہ سارے راہ ہیں، ان میں پڑا رہا ہے۔ اب کیا کر رہا ہے؟ یہ کام اس نے بجہالت، نادانی میں کیا ہے۔ اب کیا کیا؟ گناہ تو ہو گیا، فوراً کیا کیا؟ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ، فوراً جلدی جلدی معافیاں مانگنے لگا ہے اپنے رب سے۔ فرمایا اس کی طرف سے دیر ہوگی، میری طرف سے کوئی دیر نہیں، میں رب العالمین فوراً رجوع قبول کر لوں گا۔ کسی افسر کے پاس بھی جاؤ نا، کسی بڑے حکمران کے پاس بھی جاؤ نا، غلطی گناہ ہو گیا، کمی بیشی ہو گئی، قانون کی وائلیشن ہو گئی، تو وہ ایسے معاف نہیں کرتے، وہ پہلے میڈیا پہ لے کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دیکھو ہم نے مجرم پکڑا ہوا ہے، اس کی شکل دیکھو نا، پھر تشہیریں ہوتی ہیں اس کی، اس نے یہ جرم بھی کیا ہے، اس نے یہ جرم بھی کیا ہے، اس نے یہ گناہ بھی کیا ہے، پھر اسے جیل میں ڈالا جاتا ہے، پھر اسے سزائیں دی جاتی ہیں یا اسے گمنام کر دیا جاتا ہے۔ میں رب کے معاملے ایسے نہیں، میرے پاس بندے لانے کی ضرورت نہیں، 10 بندے 20 بندے 30 بندے وہ میرے پاس لانے کی لوڑ نہیں، میرے پاس تو رات کی تاریکی میں تنہائیوں میں آ جا، اور تیری حالت کیا ہو؟ فرمایا حالت یہ، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تیری پھر حالت یہ ہو، تو مجھے یاد کر رہا ہے، تنہائیوں میں یاد کر رہا ہے، میری جباریت اور میری قہاریت اسے سامنے رکھتے ہوئے، میرے روب، خوف، دبدبا اور سزائیں انہیں سامنے رکھتے ہوئے مجھ سے معافیاں مانگنے لگا ہے، اور تیرے آنکھوں سے ففاضت عینا، تیرے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ فرمایا میں رب تجھے معاف بھی کروں گا، اور تجھے قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے لے کے آؤں گا۔ خالی معافی نہیں، تجھے میں بڑا مقام اور اونچا رتبہ بھی دوں گا، اور یاد رکھنا یہ تیرا اور میرا معاملہ ہے، یہاں بندوں کو لانے کی ضرورت نہیں، یہاں وویلے کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور میری صفت کیا ہے؟ ستار العیوب، میری صفت یہ ہے گناہوں پہ عیبوں پہ پردے ڈالنے والا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ بندے آئیں گے،
رب مخلوق میں سے بلائے گا اور رب العالمین ان سے یہ پوچھے گا تو نے یہ گناہ کیے؟ وہ بندہ کہے گا ہاں میرے مولا مجھ سے یہ گناہ ہوئے ہیں، اور رب العالمین اس سے کہیں گے تو نے کیوں یہ گناہ کیے ہیں؟ اب جس سے کیوں کا سوال ہو گیا نا وہ بچ نہیں سکے گا، اس کی جان نہیں چھوٹے گی، کیونکہ شہنشاہ الہ العالمین اس سے سوال کر رہے ہیں۔ فرمایا کچھ تو پھر ایسے آئیں گے، اللہ اللہ، کچھ تو پھر ایسے آئیں گے رب بلائے گا انہیں، بلا کے اپنے قریب کر لے گا، کسی کو بھی رب سننے سنانے نہیں دے گا، اور رب العالمین اسے قریب کر کے کہے گا او میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا تھا نا؟ وہ کہے گا ہاں میرے مولا مجھ سے یہ گناہ ہوا تھا۔ پھر پوچھے گا یہ بھی تو نے گناہ کیا، پھر یہ بھی تو نے گناہ کیا؟ بندہ مانتا جائے گا میرے مولا ہاں ہاں مجھ سے یہ بھی گناہ ہوئے، یہ بھی گناہ ہوئے، یہ بھی زیادتیاں ہوئیں، یہ بھی مجھ سے کمی بیشی ہوئی، مانتا جائے گا۔ پھر میرا رب کیا کرے گا؟ میرا رب اعلان اس وقت یہ کرے گا جا میرے بندے میں نے اپنی رحیمیت کی صفت کو غالب کرتے ہوئے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، صرف معاف نہیں، میں نے لوگوں کی نظروں سے بھی تیرے گناہوں کو کیا کر لیا ہے؟ چھپا دیا ہوا ہے، کسی بندے کو نہیں پتا تو نے کیا کیا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اے اللہ اللہم استر عوراتنا، اے ہم اللہ ہمارے گناہوں پہ کیا کرنا؟ پردہ پوشی کر دینا، قیامت کے دن مخلوق کے سامنے ہمیں رسوا نہ کرنا، مخلوق کے سامنے ہمارے گناہوں کے پول نہ کھولنا، میرے مولا پردہ داری کا معاملہ کرنا نا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اصول دے دیا ہے، ہر بندہ اس اصول کو اپناؤ اور یاد کرو اور عمل میں لے کے آؤ۔ آپ نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو آدمی ستر مسلمن اپنے مسلمان بھائی کے گناہ پہ پردہ ڈال دیتا ہے، گناہ اس نے دیکھ لیا ہوا ہے، غلطی اس نے دیکھ لی ہوئی ہے، کمی بیشی دیکھ لی ہوئی ہے، پر پھر کیا کرتا ہے؟ ساتارا پردہ اس کے اوپر ڈال دیتا ہے، کہتا ہے میں کیوں اس بات کے چرچے کروں، میں اس کے گناہ کو لوگوں کو کیوں بتاؤں، میں خود پتہ نہیں کتنا گناہگار ہوں۔ اب پردہ کرتا ہے، وہ سن لینا بندہ سترہ اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اس کے گناہوں پہ کیا کرے گا؟ پردے ڈال دے گا، رب اس کے گناہوں کو چھپا دے گا، یعنی لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا رب العالمین۔ تو یہ اصول بھی بتا دیا اور ضابطہ بھی بتا دیا کہ گناہوں کی تشہیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گناہوں کے پردہ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اگر تو چاہتا ہے قیامت کے دن میرے ساتھ آسانیاں ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کرنے والا وہ وحشی اور وہ حبشی النسل آدمی، وہ حضرت حمزہ کا قاتل، وہ قتل کرنے کے بعد فتح مکہ کے بعد وہ بھاگ گیا، دوڑ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی کہا پتہ کرو یہ کدھر ہے، لیکن وہ جا چکا، نکل چکا تھا، اور بعد میں اسے خیال آیا گناہ اس نے اتنا بڑا کیا تھا
میرے نبی کے چچا کو شہید کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے ہیں، کتنی دیر روتے رہے ہیں۔ وہ ٹکڑے اکٹھے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل بیٹھ کے زار وقتار روتے رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اس سے پہلے اللہ کے نبی کو ہم نے یوں روتے نہیں دیکھا تھا جیسے حمزہ کی شہادت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت پہ روتے دیکھا ہے ہم نے۔ یعنی اتنا دکھ ہے اللہ کے نبی کو اور اتنا غم ہے اللہ کے نبی کو، پر ادھر بھی کائنات والے نے فیصلہ کیا ہوا ہے۔ ادھر دکھ ہے، غم ہے، پریشانی ہے، آئے کہیں مل جائے نا تو میں بدلہ لوں نا اس سے، میرے چچا کو شہید کیا، پر فیصلے وہاں سے کچھ اور ہی ہو رہے ہیں۔ واشی کے دل میں ایمان کی روشنی جاگ رہی ہے، وہ بھی سوچنے لگا کیا یہ زندگی ہے کہ میں اس زندگی میں مار بھی رہا ہوں، بھاگ بھی رہا ہوں، سکون نہیں، کیوں نہ میں اسلام قبول کر لوں، مجھے سکون مل جائے۔ اپنا خط اس نے روانہ کیا، میں چاہتا ہوں میں اسلام قبول کر لوں، لیکن جب میں نے قرآن مجید کو دیکھا ہے، مجھے قرآن میں یہ چیز لکھی ہوئی ملی ہے کہ وہ جو عباد الرحمن ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ کیا کرتے، وہ کن چیزوں سے بچتے ہیں؟ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا۔ جب میں نے اس آیت کو قرآن سے پڑھا نا، اس میں تو لکھا ہوا ہے جو آدمی گناہ کرے، بے ایمانی کرے اور قتل بھی کرے اور بدکاریاں بھی کرے نا، اس کی تو معافیاں نہیں۔ ہاں میرے لیے کیا حکم ہے، میں نے تو قتل بھی کیا ہے، مجھ سے تو بدکاری کے معاملے بھی ہوئے ہیں اور مجھ سے کفر کا معاملہ بھی ہوا ہے، میری راہ کیا ہے؟ جواب آپ نے لکھوا کے بھیجا، خط روانہ کرو اسے، اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وَمَن تَابَ، اور جڑے بندے توبہ کر لئیے، معافی مانگ لئیے، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، تے او عمل صالحہ تو پہلے آمنا ایمان بھی لے آیا وینا، تے توبہ بھی کر لئیے انہیں، تے نیک عمل بھی پہ کر دا وینا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اور رب العالمین بخشنے والا مہربان ہے، یہ آپ نے میسج روانہ کروا دیا ہے۔ اس نے جو ہی میسج کو پڑھا ہے، وہ خط پڑھا ہے نا، اس نے پڑھنے کے بعد وحشی کہنے لگا ہے ہاں جواب تو قرآن مجید میں صحیح ہے، لیکن میرا معاملہ کچھ اور ہے۔ یہاں تو میرے رب نے کنڈیشن لگا دی ہوئی ہے، شرط لگا دی ہوئی ہے، توبہ کرنی ہے، ایمان لانا ہے، نیک اعمال کرنے ہیں۔ ہائے میری پچھلی زندگی کا کیا بنے گا، میری زندگی تو پیچھے گئی چلی گئی ہے، تو یہ شرائط ہیں، کنڈیشن ہے، لہٰذا مجھے مشکل معاملہ نظر آتا ہے۔ فوراً لکھ کے بھیجا، پھر خط روانہ کیا،
مجھے اس سے کوئی بات بلتی نظر نہیں آتی، میں بڑا ہی گناہگار، میں بڑا ہی شرک میں ڈوبا ہوا، کفر میں ڈوبا ہوا، گناہوں میں ڈوبا ہوا، مجھے راہ نظر نہیں آ رہی۔ میرے مرشد نے صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جواب لکھوایا۔ آپ نے یہ جواب لکھایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالی لا یغفر معاف نہیں کرے گا، ان یشرک بہ جنہیں شرک کیتا نا، رب دے پارٹنر بنائے نے نا، تے انہاں نوں رب معاف نہیں کرے گا، یعنی توبہ نہ کرن تے مر جاون تے انہاں نوں رب معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس تو علاوہ جننے بھی گناہ ہوئے نے او دیاں مرضیاں نے، جنوں چاہے معاف کرے تے جنوں چاہے پکڑ لے، یہ اس کی مرضی ہے۔ یہ آپ نے جواب دے کے واپس روانہ کیا۔ اس نے وہ خط پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھنے کے بعد کہا، باقی گناہوں کی تو معافی نظر آ رہی ہے، پر میرے کھاتے کے اندر شرک بھی تو موجود ہے نا، میں شرک کرتا رہا ہوں اپنی زندگی کے اندر، باقی گناہوں کی معافی تو نظر آ رہی ہے، لیکن مشرک کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس کی معافی کوئی نہیں ہوگی۔ اس نے پھر جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا کہ یہاں تو باقیوں کی معافی کا اعلان تو ہے، مشرک کی معافی نہیں۔ اب میرے مرشد نے آخری پیغام بھیجا، وہ پیغام کام کر گیا، زندگی بدل گیا۔ آپ نے آیت لکھی اس میں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یا عبادی، میرے بندیاں نو آکھ دیو، کون بندے؟ اسرفو علی انفسہم، اوے جنہاں نے اپنی جاناں تے کی کیتے نے، ظلم کیتے نے، انہاں نے ڈاکے، چوریاں، قتل، بے ایمانیاں، فراڈ، دھوکے، رشوت خوریاں، شرک تے بدعات، جیڑے جیڑے بھی گناہ انہاں نے کیتے نے نا، اپنی جاناں تے ظلم کیتے انہاں نے، میں رب انہاں دے بارے عام اعلان اے کردہ پہ آواں، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ انہاں نو چاہیدا وے نا اللہ دی رحمت تو نا امید نہ ہون، اے نہ آکھن میری زندگی ہن بڑھاپے وچ آ گئی ہے، میں بڑھا ہو گیا واں، ہن میں معافی منگ کے کی کرنا وے، میں زندگی تے برباد کر دیتی اپنی ساری۔ نا نا نا، جلدی کر اپنے رب سے معافی مانگ، اس کی رحمت وسیع ہے، اور وہ خود کہہ رہا ہے میں رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالی یغفر الذنوب، گناہ معاف کر دیں گے، جمیعا، شرک بھی، کفر بھی، گناہ بھی، سود بھی، سارا کچھ جڑا وچے معافی دل نال مانگ لوے تے میں رب العالمین کی کراں گا، معاف کر دیاں گا، کیوں جی انہو هو الغفور الرحیم، وہی رب العالمین ہے، بخشنے والا بھی ہے، مہربان ہے۔ جب یہ خط او حبشی نے پڑھا ہے، پڑھنے کے بعد کہا اب مجھے روشنی نظر آ گئی ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں آ پہنچا ہے۔ جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ حبشی ابن حرب وہ آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی ہے تو وہ سارا منظر شروع ہو گیا ہے، حضرت حمزہ والا منظر شروع ہو گیا ہے۔ صحابہ تو اسی میں تھے، اسے پکڑا جائے، اسے قتل کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تائب ہو کے آیا ہے، معافی مانگ کے آیا ہے۔ آپ نے اسے قریب کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھایا، پڑھ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نجاشی اور اس علاقے حبشے کے رہنے والا، نجاشی کے علاقے میں رہنے والا یہ حبشی ابن حرب یہ کیا کر رہا ہے؟ آنسو بھی جاری ہیں اور پڑھتا بھی جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گیا ہے۔ مسلمان ہوا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں، اپنے چچا کی یاد آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا سن لے ابن حرب، تو نے اسلام قبول کیا، میں کسی کو روکنے والا نہیں، تو نے اسلام قبول کر لیا، میں نے تجھے اسلام میں داخل کر لیا، پر ایک مہربانی میرے سامنے کر دے، میرے سامنے نہ بیٹھا کر، ادھر ادھر ہو کے بیٹھا کر، میرے سامنے نہ بیٹھا کر۔ میں نفرت کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، میں بس اس لیے کہہ رہا ہوں تو سامنے بیٹھتا ہے تو مجھے اپنے چچا کی یاد شروع ہو جاتی ہے، ان کی شہادت شروع ہو جاتی ہے، لہٰذا تو ذرا ایک سائیڈ پہ بیٹھا کر، تیرا اسلام قبول ہے، تیرا ایمان قبول ہے۔ وہ بھی بیچارے ساری حسرت زندگی میں یہ کہتے تھے ہائے میرے نبی نے مجھے سامنے نہیں نہ بیٹھنے دیا، میرے نبی نے کہا نا علیحدہ ہو کے ذرا اولے ہو کے بیٹھا کرنا، ہائے میرے مولا مجھے کبھی موقع دے دے میں قرض چکا دوں، کبھی مجھے موقع دے دینا میں قرض چکوا دوں میرے مولا۔ پھر وہ موقع آ گیا، مسیلمہ کذاب اور جو دعویٰ کرنے والا نبوت کا، وہ وحشی کے ہاتھوں جہنم واصل ہوا، اور جب اسے قتل کیا نا تو نعرہ مار کے حبشی کے اس نوجوان نے، اس حبشی نے یہ کہا میں نے اسلام کا ہیرو پہلے وہ مارا تھا، وہ میرے جاہلیت کا زمانہ تھا، آج میں نے اسلام کے اندر آ کے کافروں کا سرغنہ مارا ہے، اب میرا حساب کتاب برابر ہو گیا ہے۔ ہاں کاش اللہ کے نبی زندہ ہوتے تو انہیں پتہ ہوتا، انہیں معلوم ہو جاتا میں نے یہ کام کیا ہے، یعنی زندگی میں یہ آہ لیے ہوئے گئے، لیکن ان کی بھی توبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر لی ہے۔ یہ کہن سوکھیے اسی تے نکی نکی گل ہوئے نا وہ بھی چھڈن نو تیار نہیں ہوندے، تے اسی آخدے ہیں ہاں بھائی تو یہ گل کیتی سی کیڑے منہ نال ادھر آئے ہیں ہن، ہم تو نہیں چھوڑتے۔ اور قتل، اور وہ بھی نبی کے چچا کا، اور پھر آپ خود رو رہے ہیں، پھر اس وقت معاف کر دینا اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، وہ تو سمجھ لیجئے کوئی عام انسان نہیں، رب بھی جس پہ رحمت ہو وہی انسان یہ کرتا ہے۔ تو قرآن مجید نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا،
اے ایمان والو اللہ تعالی کی طرف کیا کرو، رخ پھیر لو، منہ پھیر لو، رجوع کرو. یعنی کیسے؟ ہاں پہلے شروع تو سمجھائی سی نا گل کیڑی، سچے دل نال. تے سچے دل دیاں شرائط بھی دس دیتیاں سن میں. او سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرو، توبۃ نصوحا، رلے ملے علی نہیں کرنی ہے. ادھروں توبہ بھی تے ادھروں توبہ بھی، یہ دو کام نہیں کرنے، ایک کوئی کام کرنا میں سچی توبہ کرنی ہے رب دے سامنے. میرے مولا میں گناہوں کو چھوڑ کے آیا ہوں، میں غلطیوں کو چھوڑ کے آیا ہوں، میں گناہوں کی زندگی ترک کر کے آیا ہوں، میں بے حیائیوں کے راستوں سے پلٹ کے آیا ہوں، میں شرک کے راستوں کو چھوڑ کے آیا ہوں. میرے مولا میں نے مان لی تیری بات، مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا سن قرآن، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. تو سچی توبہ کر لے، معافی مانگ لے، میں رب کولوں امید رکھ، میں پروردگار تیرے سارے گناہ یکفر ریموو کر دوں گا، مٹا دوں گا. میں بھی تیرے کھاتے میں نامہ اعمال میں وہ گناہ رہنے نہیں دوں گا. پروردگار یہ تو اعلان ہو گیا نا، معافیاں مل گئی نا، میں راضی ہو گیا. تو نے میری زندگی کے 60 سال 70 سال 80 سال جو گناہوں میں گزرے، جو بے نمازیوں میں گزرے، جو روزے کی بربادیوں میں گزرے، جو مسجدوں سے دور گزرے، میرے مولا میں نے توبہ کی ہے. مجھے معافیوں کا اعلان تو سمجھ آ گیا. میرے مولا ہوں میں بڑا گناہگار، پر میرے مولا تو غفور الرحیم ہے نا، میرے لیے کوئی پیکیج کا اعلان تو کرنا ہے. بندہ یہی کہتا ہے نا جی میں نو ہن پرموشن بھی چاہیے تے نال کی چاہیے، پیکیج بھی چاہیے. مجھے پیکیج بھی تو چاہیے نا میرے مولا. اعلان تو ہو گیا گناہوں کی معافی کا اعلان، نیکیوں کے داخلے کا اعلان بھی ہو گیا. میرے مولا میرے لیے پیکیج کیا ہے؟ فرمایا سن، یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. میری طرف سے اعلان سننا، تمہیں داخل کروں گا جنات، ہے ایک جنت نہیں، چوکھیاں بڑیاں جنتاں. کنوں لبن گیاں جی؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اوے جڑا بندہ اپنے رب دے سامنے کھڑا ہون تو ڈر گیا، ہائے میں کیڑا منہ لے کے جاؤں گا، ہائے گناہوں والی چادر لے کے جاؤں گا، مجھے رب سے بڑا ڈر آتا ہے، میں رب کے سامنے گناہ نہیں لے کے جانا چاہتا. فرمایا وہ سن لے جنتان، دو باغ نے او دے واسطے. کیسے باغ ہے میرے مولا؟ ذواتا افنان، سبحان اللہ، گھنے باغ ہیں، شاخوں والے افنان، لمبیاں لمبیاں شاخاں نے انہاں دیاں. جس کی لمبائی زیادہ ہونا وہ خوبصورتی میں بھی اپنا مقام رکھتا ہے. فرمایا جنت میں وہ ٹھکانے دوں گا نا، درخت لگے ہوئے ہوں گے جنت کے، شاخدار وہ ہوں گے. میرے مولا اور کیا ملے گا؟
فیہما عینان تجریان. سبحان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. دو چشمے تجریان چل رہے ہوں گے. بات لمبی ہو جائے گی، سورہ دہر پڑھو گے نا، وہاں دونوں چشمے موجود ہیں، سلسبیل اور زنجبیل. یہ دو چشمے ہوں گے. جیڑا جیڑا پھر اتھو گھٹ پردا جاوے گا انہوں ہر شے بھول دی جائے گی. غم تے تکلیفاں تے دکھ تے پریشانیاں ختم ہو جان گیاں. او لذتاں میرے رب نے رکھیاں نے. فرمایا وہ جنت میں اس کے سامنے وہ بہ رہے ہوں گے، میں اسے مالک بنا دوں گا. متقین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. دنیا دے بندہ چند ہے میں ذرا تھوڑا جا چودھری بڑا ہے، اندر تھوڑا بہتا نا وہ خمیر کیڑا یا ہوندا ہے تو لات چڑھ کے نا کی بندا ہے، چودھری بنن دی کردا ہے. وہ پھر وہ چودھر پونا نکل بھی جاندا ہے کسے وقت، ٹھیک ٹھاک بھی ہو جاتا ہے. پر جنت میں میرا رب کیا کرے گا؟ متقین، مسیریاں لگی ہوئی ہوں گی، تخت لگے ہوئے ہوں گے، اور اس کے اوپر مرجان اور زمرد اور یاقوت وہ ہیرے لگے ہوئے ہوں گے، اور وہ اس پر ٹیک لگائے نیچے قالین جو پڑے ہوئے ہوں گے. سبحان سبحان سبحان. میرے پروردگار نے فرمایا جو نیچے قالین بچھا ہوگا نا اس کا جو اندر والا حصہ ہے نا استبرق باریک ریشم کا ہوگا، جنتی ریشم کا ہوگا. وجن الجنتین دان، تے دوواں باغاں دے پھلوں دے دان نیڑے آ جان گے، قریب آ جائیں گے وہ پھل اس کے، جو چاہے گا وہ لے لے. اور اگر اگلا منظر دیکھو گے تو وہ بھی بڑا عجیب ہے. یہ خاص لوگوں کی جنت ہے، جو عام لوگوں کی جنت ہے وہ نیچے بیان ہے. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، یہاں عام لوگوں کی جنت کا تذکرہ ہے، وہاں بھی میرے رب نے قالین کا تذکرہ کیا نا، وہ بھی کمال ہے. متقین علی رفرف خضر وعبقری حسان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. متقین علی رفرف خضر، یہ ٹیک لگائے ہوئے تے جڑے پاؤں دے تھلے قالین نے. رفرف خضر ہے، تسی نرمی ویکھی نہیں ہوئے گی، سبز قالین ہون گے، جنتی قالین سبز قالین ہوں گے. اور عبقرین انج دے قالین ہون گے آج تک کسے آنکھ نے وہ قالین ویکھیا ہی نہیں ہے، نادر نیاب وہ قالین ہوں گے. اور فرمایا حسان، خوبصورتی میں رب توانوں دس نہیں سکدا، انج دی خوبصورتی اکھاں لگیاں دیاں لگیاں ہی رہ جان گیاں. انج دے قالین میں تھلے بچھا دیاں گا. یہ کیا ہے جی؟ جنت. یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، تمہارا پروردگار تمہیں کہاں داخل کرے گا؟ باغات میں جن کے نیچے کیا چل رہی ہوں گی؟ نہریں. ہن فیصلہ کر لو، فیصلہ تہاڈے اُتے جے.
دنیا دے دو نمبریاں کرنیاں نے، لوٹ مارا کرنیاں نے، زمیناں تے قبضے کرنے نے، پلاٹاں تے قبضے کرنے نے، وراثتاں دے مال کھانے نے، بھیناں دے حقوق کھانے نے، بھراواں دے زیادتیاں تے ظلم او سارے نال کرنے نے، تے نال بے نمازی تے بے حیا تے گانے تے فحاشی تے ناچ تے لٹ مار تے لوکاں نو تنگ کرنا، اے کم کرنے جے یا نماز پڑھنی، روزہ رکھنا، دینداری اپنانی، سچ بولنا، مخلوق کی خدمت کرنا اور اللہ کو راضی کرنا، یہ کام کرنا ہے۔ اگر یہ فیصلہ کر لو تو پھر سمجھ لو یہ رشوت کا مال لے کے دنیا دے عارضی ٹھکانے بنانے جے، یا اعمال صالحہ کر کے کون سے ٹھکانے؟ جنت کے ٹھکانے، دائمی ٹھکانے وہ بنانے ہیں۔ یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جنت کا داخلہ چاہتے ہو یا دنیا جو بے سر و سما بے ثبات ہے اس کے داخلے چاہتے ہو، یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ فرمایا یہ سارے جب پہنچیں گے نا میدان محشر میں تو وہاں میرا رب یہ اعلان یہ کرے گا، لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، آج دے دن میں نبیاں نو بھی، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی تے ایمان والے نو اج رسوا نہیں کراں گا نا، کیونکہ دن ڈاڈا وے نا تے شہن شاہ دی حکومت مجال کسے دی دم مارے، اس میں رب میں نے اعلان کر رہا ہے آج کے دن عزت افزائی ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور جس نے دنیا میں روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تراویح پڑھی، درس سنے، جمعے سنے، لوگوں کے تانے سہے، وہ بھی سن لے، یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، نماز روشنی بن جائے گی، روزہ روشنی بن جائے گا، اور قرآن روشنی بن جائے گا، صدقہ و خیرات روشنی بن جائے گی، گھوپ اندھیرا ہوگا جس میں بندے کو بندہ نہیں نظر آ رہا ہوگا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا ہوگا۔ اس دن میرا رب آگے بھی روشنی کرے گا اور دائیں بھی روشنی کرے گا۔ وہ روشنی کون سی ہوگی؟ کیوں جی میں تے اتنا زور پہ لانا تسی بھی کوئی سمجھی ہو کوئی نہیں۔ اعمال صالحہ کیڑی روشنی ہوئے گی؟ اعمال صالحہ جیڑے آج کرن دی لوڑ نہیں اتھے پہنچ کے کران گے۔ کیوں جی ٹھلی ٹھلی گل پہ کرتے ہو؟ کتھے کرنی جے ہوں اعمال صالحہ کتھے کرنے نے؟ اس دنیا میں جو رب نے سانسیں دی ہوئی نا اسے غنیمت جانو، اعمال صالحہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اپنے عقیدے درست کرو، شرک کی ملاوٹ نہ آنے دو، بدعات کی ملاوٹ نہ آنے دو، رسومات جاہلیہ میں نہ پڑو، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ معیار ایمان ہیں، ان پہ کبھی بھی زندگی میں تانو تشنی نہیں کرنی اور کبھی بھی تبرہ بازی نہیں کرنی اور کبھی بھی نکتہ چینی نہیں کرنی، کیونکہ وہ میرے نبی کے شاگرد ہیں، وہ میرے نبی کے فیض یافتہ ہیں، وہ درسگاہ نبوی سے پڑھ کے نکلے ہیں، لہذا کسی صحابی پہ ذرا بھی بات اونچی نہ کرنا وگرنہ ایمان چلا جائے گا۔ تو ایمان کی روشنی یہ سامنے ہوگی اور دائیں ہوگی، اور دعا مومن کیا کر رہے ہوں گے؟ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے ہمارے پروردگار ساڈی روشنی نو اتمم لنا پورا کر دے، اگے بھی روشنی، سجے بھی روشنی، کھبے بھی روشنی، پیچھے بھی روشنی، ساری روشنی کو مکمل کر دے۔ واغفر لنا کی معنی ہے؟ معاف کر دے، تیرے کل معافیاں نے،
ओए जोर अलाए ना मेरा मालिक, उत्थे ऐ कि मैं गुनाह कीतिया नहीं, मैं जी थोड़ा कीतिया है, मैं जी ज्यादा कीतिया है, ये गल्लां नहीं जे चलदियां, उत्थे सिर्फ इन्ना ही है मेरे मौला माफी मंगण आया वां ते तू की कर दे, माफ कर दे। ये रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। बाद औकात बंदा माफी मंगदा वे किसे कोलों, लेकिन ओदे कोल अथॉरिटी नहीं होंदी, वो कहंदा मेरे कोल नहीं है, मैं अगू पुछांगा ना ते फिर माफी देंगा। फरमाया मेरे कोल सारी कायनात दी अथॉरिटी है, सारी कायनात दा कंट्रोल मेरे हाथ च ते मैं हर चीज ते कंट्रोल रखण वाला वां। मेरे कोलों माफी मंगी ते मैं फौरन की कर देंगा, माफ कर दूंगा। ये मैंने इख्तिसार के साथ आज तौबा का मौजू उसकी कुछ झलक आपके सामने रखी है। अब आप लोगों से भी और अपने आप से भी यही डिमांड रखता हूं, देर न लगाना, अपने रब से क्या करना, माफी। रमजान है, आखिरी जुमा है, आखिरी रोजा है, अपने रब से माफी मांगो जो कमी कोताही की। हर बंदा अपना खुद जानता है उसने क्या किया और क्या नहीं किया। तो मेरी ये गुजारिश है, सबसे ये गुजारिश है कि जुमा सलाम फिर जाए, उसके बाद अपनी जो सुन्नतें पढ़ें, भागने की ज़रूरत नहीं है, दौड़ने की नहीं कि दरवाज़ा खुला न से दौड़ लगा जाए, नहीं। हर बंदे को मैं ये कहता हूँ, हर बंदा 2 रकत नमाज नफल तौबा पढ़े, मर्द भी औरतें भी बूढ़े भी जवान। कुछ कीते तद भी ते कुछ नहीं कीते तद भी। बंदा कहता मैं तो पाक साफ है, मैनू कारी हो रहा है, मैं तौबा वाले पासे पा देते हैं। ओ भाई नहीं, कुछ किया तब भी, कुछ नहीं किया तब भी अल्लाह से क्या करो, माफी। मौका बड़ा ठीक है, रमजान भी है, रहमतें भी हैं, बरकतें भी हैं, जहन्नम से खुलासिया भी हैं, और आखिरी जुमा भी है, और आखिरी रोजा भी है। मौका बड़ा बेहतरीन है। हर बंदा 2 रकत नमाज नफल तौबा पढ़ के फिर अपने रब के हुजूर अपने गुनाहों को सामने रख के माफी मांगे सिद्के दिल के साथ। मैं यकीन से कहता हूँ मेरा रब ज़रूर मुआफ़ कर देगा। और जो हमारे हालात बदतर हैं ना, एक दूसरे से लड़ मर रहे हैं, इसमें मेरा रब रहम कर देगा, उल्फत और मोहब्बत डाल देगा और दीन ईमान की रोशनी दे देगा। अल्लाह हमें सच्चा तौबा करने वाला, सच्चा ताइब बंदा बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।